جیسے آپ فرما رہے تھے کہ یہ پلانٹ بیسڈ ہیں، پھر کیمیکل بیسڈ ہیں، اور کچھ یہ جڑی بوٹی اور کیمیکل ملا کے یہ بنتے ہیں جی. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ ان کی مینوفیکچرنگ یا ان کی فیکٹریاں کہاں، یہ کس جگہ، یہ پاکستان میں کس جگہ لوکیٹڈ ہیں یا کہاں یہ بنتے ہیں، جی تیار ہوتے ہیں؟ یہ میں سبحانی صاحب آپ کو بتاتا ہوں. اس میں منشیات کی کلاسیفیکیشن ہم کرتے ہیں. ہم اس کو سستے سے مہنگے کی طرف لے جاتے ہیں سمجھنے کے لیے. جی جی. سب سے سستا نشہ بھنگ کا نشہ ہے، جو قبرستان میں بیٹھے ہوئے ملنگ وہاں پہ ایکڑوں کے حساب سے لگی ہوتی ہے، وہ دورے میں اس کو ڈال کے گھوٹ کے وہ پی لیتے ہیں. گرمیوں میں مزدور بھی اس لیے پی لیتے ہیں کہ جس سے گرمی دور ہوتی ہے. پھر دوسرے نمبر پہ چرس آ جاتی ہے. چرس جو ہمارا شمالی علاقہ ہے اور کے پی کے اور افغانستان کا ایریا، وہاں پہ بھنگ کے پودوں سے یہ ایکسٹریکٹ کی جاتی ہے. چرس جو ابتدائی خام شکل میں ہوتی ہے اسے گردہ کہتے ہیں، جو پراپر یہ پکا کے تیار کر لیتے ہیں اسے چرس کہتے ہیں. تیسرے نمبر پہ افیم آ گئی. افیم پوست کے پودے کے جو ڈوڈا ہے اس کو کٹ لگا کے اکٹھی کی جاتی ہے، وہ خام افیم ہے. اس کے بعد اس کو پکایا جاتا ہے، وہ پھر پختہ افیم ہے. اور اس افیم کو لیبارٹریز میں جب پروسیس کیا جاتا ہے اور کیمیکل ڈالا جاتا ہے تو وہ ہیروئن بن جاتی ہے. ہیروئن وہ افیم بیسک انگریڈینٹ ہے ہیروئن بنانے کے لیے. تو جو ہیروئن ہے وہ مہنگی منشیات میں شمار ہوتی ہے. اس کے بعد آ گیا جو اگلی مہنگی ترین منشیات پاکستان میں استعمال ہو رہی ہے اور امپورٹ کی جاتی ہے، وہ لیٹن امریکہ سے کوکین. یہ کوکا ٹری سے تیار ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد یہ پوری دنیا میں پھیلا دی جاتی ہے. پاکستان میں یہ ہالینڈ کے راستے نائجیرین کوکین کے کیپسول پیٹ میں ڈال کے ادھر لاتے ہیں. اور کئی دفعہ اس طرح بھی آئے وہ اگر کیپسول پھٹ گیا تو وہ بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو یہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر لے کے لاتے ہیں. اب دیکھیں نا اس کو نکل کے وہ ایک پروسیس کر کے وہ کیسے، یہ تو دہشت گردوں سے بھی زیادہ پیچیدہ عمل کرتے ہیں. بڑا خطرناک کام ہے. بڑا خطرناک کام کر کے بڑے بڑے کیپسول ہوتے ہیں، تقریباً انگلی جتنے بڑے کیپسول ہوتے ہیں، اس کو وہ لپیٹ لیتے ہیں، ٹیپ اس پہ لگا لیتے ہیں. وہ پھر کافی زیادہ کیپسول پیٹ میں ڈالتے ہیں. اس طرح وہ تمام مراحل سے گزرتے ہوئے پھر وہ ان کے معدے کے راستے جب وہ واش روم جاتے ہیں تو وہ کیپسول باہر آ جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ان کو آپ حیران ہوں گے کہ کوکین کی پاکستان میں جو قیمت ہے 5 کروڑ روپے پر کے جی. اس منافع کے لالچ میں لوگ اپنی جان بھی ہتھیلی پر رکھ کر اس کو پاکستان میں لے کے آتے ہیں. اب آپ کا سوال کہ یہ کہاں پر فیکٹریز کہاں پہ ہیں اور وہ کیسے کام کرتی ہیں. پاکستان اور افغانستان کو جو بارڈر ہے وہاں پہ قدرتی طور پر جو سوائل ہے، جو زمین ہے، وہ پوست کے کاشت کے لیے آئیڈیل ہے. اس کی آب و ہوا آئیڈیل ہے. یہ اکتوبر میں کاشت کی جاتی ہے اور اس وقت مارچ کے مہینے میں یہ مکمل طور پہ پھول اس کے بن جاتے ہیں. وہاں پہ لوگوں کا ذریعہ روزگار ہی یہی ہے. منوں کے حساب سے وہاں پہ اس کو افیم کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور وہاں پہ ڈرگ لارڈز ہیں جنہوں نے یہ فیکٹریاں قائم کی ہوئی ہیں. اچھا، وہاں وارڈ لارڈ کے ساتھ ساتھ ڈرگ لارڈز. یس. اچھا، اب جو ڈرگ لارڈ ہے، یہ آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے بالکل نئی بات بتائی کہ ڈرگ لارڈز 2 ہوں گے. پاکستان سائڈ پہ ڈرگ لارڈز ہیں اور افغانستان کی سائڈ پہ وار لارڈز ہیں جو ایٹ دا سیم ٹائم ڈرگ لارڈ بھی ہیں. اچھا، وہ دونوں کام کر رہے ہیں. دونوں کام کرتے ہیں. چونکہ بیرونی ملک سے امداد ملنا ان وار لارڈز کو بند ہو چکی ہے تو اب وہ منشیات کی، ہیروئن کی انہوں نے فیکٹریاں ادھر قائم کی ہوئی ہیں اور ان میں پروفٹ اتنا زیادہ ہے کہ میں نام لیے بغیر کہتا ہوں کہ ان میں ایک وار لارڈز نے ایک غیر ملکی جرنلسٹ کو اپنی ادھر جو ان کا بہت بڑا ڈیرا ہوتا ہے وہاں پہ لے جا کے اس نے کنٹینر میں دکھایا جو ڈالروں سے بھرا ہوا تھا اور وہ ساری ڈرگ کی کمائی تھی. اب وہ جو ڈرگ کی کمائی ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہوگی، پاکستان کے خلاف جنگیں لڑنے کے لیے استعمال ہوگی، پوری دنیا میں دہشت گرد تیار کرنے کے لیے استعمال ہوگی. یہی وجہ ہے کہ جہاں پہ ڈرگ کا کاروبار ہوگا وہاں پہ کرائم بہت زیادہ ہوگا اور وہاں پہ دہشت گردی بھی ہوگی. یہی جو
اس کی آمدنی ہے وہ دہشت گردی کو پھیلانے میں استعمال ہوگی. او یس، استعمال یہی آمدنی دہشت گردی کے لیے استعمال ہوگی اور جنگیں لڑنے کے لیے استعمال ہوگی، اور وار لارڈ آپس میں لڑنے کے لیے بھی اسی آمدنی سے ہتھیار خریدتے اور پھر وہ ایک دوسرے بدامنی کے پھیلاتے ہیں. یعنی کہ منشیات ہی اگر دیکھا جائے تو منشیات ہی وہ بنیادی چیز ہے جو یہ دہشت گردی اور ایسی چیزوں کو جنم دے رہی ہے. سبحانی صاحب آپ درست فرما رہے ہیں، یہ منشیات ہی ہے جو دہشت گردی کی بنیاد ہے، یہ منشیات ہی ہے جو منی لانڈرنگ کی بنیاد ہے، یہ منشیات ہی ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں جرائم پیدا ہونے کی مین وجہ ہے. اسٹریٹ کرائم کی وجہ بھی منشیات ہے.